عام حکم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اس کا خاص حکم زکوٰۃ ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں آپ دیکھیں تو 2 رکوع ہیں، ان میں ان آداب کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھو۔ یعنی یہ کہ جو کچھ بھی آدمی خرچ کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھے، ہر کام میں اسے نیت ٹھیک رکھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے ہر کام، نماز بھی اسی کے لیے ادا کرنی ہے، حج بھی اسی کے لیے کرنا ہے، تو مال جو خرچ کرے گا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مستحق ہے، محتاج ہے، تو اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس رحم کے جذبے کی وجہ سے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر صحیح اور غلط دونوں جذبات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ یعنی جو پہلا قدم ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، رحم کے جذبے کے تحت آپ نے کسی کی مدد کی، لیکن اس کے بعد پھر دونوں طرح کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک جذبہ یہ ہے کہ میں نے اس کی جو کچھ مدد کی وہ دوسروں کو دکھاؤں، اخبار میں آئے، فوٹو لیا جائے، لوگوں کو معلوم ہو، یا کم از کم یہ آدمی جا کر کچھ لوگوں کو بتائے، چرچا کرے۔ تو ایک جذبہ تو یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ غلط جذبہ ہے۔ دوسرا جو صحیح جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو کچھ کیا وہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے کیا۔ تو جو ہمیں بنیادی ادب سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو، انسانوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے دل میں اگر وہ خیال آئیں جو غلط خیال ہیں تو وہ ان خیالوں کی پرورش نہ کرے، ان کو ڈیولپ نہ کرے، ان خیالوں کو انٹرٹین نہ کرے، ان کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ وہی جو صحیح نیت ہے وہ اپنے دل میں قائم رکھے۔ اور اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ ان حالات میں بھی مدد کرے جہاں شہرت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، جہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ صاحب وہ بات لوگوں کو معلوم ہوگی، وہاں بھی وہ خرچ کرے، تب وہ گویا اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ پھر ہمیں یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ احسان نہ جتاؤ، شکریہ کی توقع نہ رکھو۔ یہ انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ اس کے ذہن میں خدا کا تصور نہ ہو تو وہ پھر انسانوں سے شکریہ کی توقع رکھتا ہے۔ کم سے کم زبانی شکریہ لوگ ادا کریں، یا الیکشن میں مجھے ووٹ دیں، یا مجھے اچھا آدمی کہیں، تو وہ اور جب یہ سب نہیں ہوتا تو وہ بظاہر جو وہ نیک کام وہ کر رہا تھا ان نیک کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ شکایت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ساری مصیبت ہے جو انسان خود اپنے اوپر اوڑھتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس نے ایک غلط جذبے کو اختیار کیا۔ اسے تو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، تو پھر انسانوں کے شکریہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، وہ اجر دینے والا ہے۔ تو احسان نہ جتایا جائے، کسی شخص کو جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی جو انسانی عزت ہے وہ باقی رکھی جائے۔ پھر ہمیں یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ ہم چھپا کر خرچ کریں، لیکن اگر موقع ایسا نہ ہو، کوئی سائل موجود ہے، وہاں مجمع عام بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد نہ کریں اور یہ سوچیں کہ بھئی چھپانے کا موقع تو ہے نہیں ہے موقع تو ٹھیک ہے، آپ علانیہ مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ کے پاس موقع ہے وہاں چھپا کر مدد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ جو لوگ ناسمجھ ہیں ان کی بس ضرورت کے مطابق مدد کی جائے، یعنی ان کی نگرانی بھی کی جائے، سرپرستی بھی ان کی ہونی چاہیے، صحیح ٹریننگ ہو تاکہ وہ مال کو صحیح استعمال کر سکیں۔ آدمی قرض دار کو تنگ نہ کرے، قرض کسی کو دے تو اسے مہلت بھی دے اگر ضرورت ہو۔ اسی طرح ہمیں یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ تمہارے اندر جو سکت موجود ہے، استطاعت، کیپیسٹی، اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے پاس 1 درہم ہے سکہ، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا اپنے اوپر خرچ کرو۔ تو اس نے کہا کہ ایک اور ہے، تو آپ نے کہا اپنی بیوی پر خرچ کرو، ایک اور ہے اپنے بیٹے پر خرچ کرو، ایک اور ہے اپنے رشتہ دار پر خرچ کرو، ایک اور ہے اپنے پڑوسی پر خرچ کرو، پھر اور بھی ہے میرے پاس،
تو آپ نے کہا اب اس کا مصرف یعنی کہاں خرچ کریں یہ تم خود طے کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے، پھر اپنے بیوی بچوں کی پوری کرے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو یہ اس کی کیپیسٹی، استطاعت کی بات ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے وہ خود بھی تیار ہے، بیوی بچے بھی تیار ہیں کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تیار، خود بھی تیار نہیں ہے، خود بھی اتنی سکت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ جو سکت ہم نہیں رکھتے وہ کام کریں۔ تو اگر آپ اتنے، یہ بات ہے، بعض صحابیوں کے اندر تھی جنہوں نے ان کے گھر مہمان آئے، خود بھوکے رہے، ان کو کھلا دیا۔ تو یہ وہ نہیں ہے حکم شرعی کہ آدمی اس کے بعد پچھتانا شروع کر دے، افسوس کرے۔ تو نیک کام کے بعد اسے افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اتنی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، آپ اللہ کے راستے میں سارا مال بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن عام انسانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی سکت کے مطابق خرچ کرو، اور ترتیب یہی رکھو، تم ہو پہلے، پھر تمہارے لوگ ہیں، اس کے بعد پھر عام انسان ہیں۔ تو یہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں، اور زکوٰۃ کے جو مفید اثرات ہیں سماج پر اور خود انسان پر، وہ اس بات کے لیے ہمیں آمادہ کرتے ہیں کہ آخرت کے اجر کے علاوہ خود دنیا میں بھی انفرادی اجتماعی فلاح کے لیے زکوٰۃ کے اس حکم پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔